علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا، چغلی و غیبت نہیں کروں گا، ان کے وقتوں پر ادا کروں گا، ڈھول تماشا ناچ گانے سے دور رہوں گا، بد مذہبوں سے بد عقیدوں سے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، مسلک اہل سنت پر ہمیشہ قائم رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں نے اپنا ہاتھ سید اولاد رسول عرف سہیل میاں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر میں نے اپنا ہاتھ سید آل محمد عرف سکھرے میاں رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر اسی سلسلے سے میں نے اپنا ہاتھ میر سید محمد طیب رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر میں نے اپنا ہاتھ حضرت میر سید عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر اسی سلسلے سے سلسلہ بسلسلہ میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث العظم سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، بروز محشر مجھے اپنے پیر کے ساتھ قادری جھنڈے کے نیچے قادری گروہ میں اٹھا۔ آمین۔ اللہم صل علی محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرا کام تھا، میں نے پورا کیا مولا، میں نے ان کا رشتہ تیرے نیک بندوں نے ولیوں سے جوڑ دیا مولا، ان کی تمام پچھلی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، آگے سے پوری ہدایت عطا فرما، انہیں سلسلے قادریہ کے اولیاء کرام بزرگان دین کے فیض و برکات سے مالا مال فرما، جتنے بھی مریدین ہیں مریدائیں ہیں سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک۔ قادری صاحب قبلہ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلق سے ان کی فضیلت و بزرگی کو اپنے خطاب میں شامل کرتے ہوئے ایک خوبصورت، ایک اچھا، ایک نصیحت بھرا خطاب کیا، جسے آپ نے بہت ہی دل سے سماعت کیا۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی
آپ سب کو حضرت کے بیان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا آپ ہی لوگوں کے ذریعے کہ پاس میں بھی کہیں اس گاؤں سے لگے ہوئے کسی دوسرے گاؤں میں بھی ایک پروگرام ہے آج، وہ بھی بظاہر دینی مذہبی پروگرام ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ پروگرام، جس پروگرام میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پروگرام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور یہ پروگرام کل بروز محشر آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چاشنی کے لیے، مزے کے لیے اس گاؤں سے بھی دوسرے گاؤں میں گئے ہوں گے، وہ پروگرام سننے کے لیے جس پروگرام میں آج ڈھولک بجے گا۔ کیا بجے گا؟ ڈھولک بجے گا۔ میں نے مولانا حنیف صاحب ایک مرتبہ بڑے حضرت اپنے مریدوں میں بیٹھے اور ڈھولک کے تعلق سے بات کر رہے، تو میں نکل رہا تو میں رک گیا۔ ہم نے دیکھی کیا بتا رہے ہیں، ہم پر تم پر کچھ اس طرح، تو ہم نے بہت غور سے سنا تو کہہ رہے تھے، اپنے مریدوں کو بتا رہے تھے کہ جب ڈھولک پہ پہلا ہاتھ پڑتا ہے تو اس میں سے آواز نکلتی ہے لعنت ہم پر، اور جب دوسرا ہاتھ پڑتا ہے تو آواز نکلتی ہے لعنت تم پر۔ اب جب دونوں ہاتھ اسپیڈ میں چلتے ہیں تو لعنت ہم پر تم پر، ہم پر تم پر، مطلب ڈھولک خود گواہی دیتی ہے کہ تم مجھے پیٹ رہے ہو، تم پر بھی لعنت اور ہم پر بھی لعنت۔ تو بڑے قسمت والے ہیں، بڑے قسمت کے دھنی ہیں، مقدر کے سکندر ہیں، جنہوں نے آج کی تاریخ میں اس محفل پاک کو بسا کر، رچا کر، منعقد کر کے آپ تمامی لوگوں کو ایک بہت بڑے گناہ سے روک دیا۔ اس لیے کہ اگر یہ محفل آج منعقد نہ کی جاتی، آج اگر اس جلسے کا اہتمام نہ ہوتا، حضرت علامہ مولانا حنیف القادری صاحب کو آپ کے اس گاؤں میں اگر بلایا نہ جاتا تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس پروگرام میں جاتے اور گناہ میں شریک ہوتے۔ میں نے خطبے کے بعد بہت ہی مشہور آیت تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ آج ہمارا ویسے بظاہر تو مذہبی پروگرام ہے، وہ بھی کہ مسلمانوں کا پروگرام ہے اور خاص کر سنیوں کا پروگرام ہے، اور اس میں تماشے بازی۔ اے لوگوں، کب تک اس زمین پر چلتے پھرتے رہنا ہے؟ ایک نہ ایک دن آپ کو بھی ہمیں بھی اس زمین کے اندر جانا ہے، اندر۔ وہاں یہ جو قوال صاحب آ رہے ہیں وہ آپ کے کام نہ آئیں گے، یہ مولانا بیٹھے ہیں نا، یہ اس زمین کے اندر آپ کے کام آئیں گے۔ کیسے کام آئیں گے؟ کہ جو انہوں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، نصیحتیں کی ہیں، وہ باتیں قبر میں آپ کے کام آئیں گی اور آپ کے لیے قبر کی منزل کو آسان کریں گی۔ وہ آج ہمارا کیا ماحول ہے دیکھو نا، مذہب کے معاملے میں اور دینی معاملات میں ہم دنیا والوں کی برابری کر رہے ہیں، دوسروں کی مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ صاحب جیسے دوسروں کو وہاں ڈھول تماشا یہ سب ہوتا ہے، آج ہمارے وہاں بھی ہونے لگا۔ یہ بتاؤ کہ اس محفل سے لوٹ کے آنے والے کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ وہاں پر نماز کا ذکر ہی نہیں ہوگا، نماز کا ذکر نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ایسی محفل ہے جہاں نماز کا ذکر بھی ہوا اور نماز کا اہتمام بھی ہوا۔ یہ لوگ جنہوں نے اس وقت اپنی محنت کی حلال کمائی کا پیسہ دیا ہے مسجد میں، ان کی دینے کی نیت کچھ بھی رہی ہے،
کہ کسی نے کہا کہ میں دوسرے کے سامنے چھوٹا نہ بن جاؤں، ہو سکتا اس نے سوچا کہ ہم بڑھ کے بولی لگا دیں، وہ آپ کی نیت اپنی جگہ ہے، لیکن خدا کی قسم آپ کی ساری زندگی کی کمائی کا سب سے قیمتی روپیہ یہی ہے جو آپ نے مسجد میں دیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی دولت کمائی ہوگی، بہت محنت کی آپ نے، جب سے ہوش سنبھالا ہوگا۔ آپ اگر بزنس کر رہے ہیں تو آپ نے سارا وقت اسی میں خرچ کیا، اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو آپ وقت سے پہلے آفس پہنچنے کی کوشش کرتے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے اور میں سروس سے باہر کر دیا جاؤں، میری دولت، میری انکم، میری تنخواہ بند ہو جائے۔ کتنی محنت سے آپ نے کمایا، لیکن اس پیسے کا کوئی شمار نہیں ہے، وہ پیسہ آپ کا کہاں چلا گیا، کب چلا گیا، آپ نے کتنا کمایا، کہاں چلا گیا، اس کا کوئی حساب نہیں، آپ کو کچھ نہیں معلوم۔ لیکن آج جو آپ نے 5,000، 11,000، 20,000، 51,000 کا جو اعلان کیا ہے، خدا کی قسم یہ پیسہ آپ کا میدان محشر تک سلامت رہے، اور اس کی قدر آپ کو کب ہوگی؟ جب ہوگی جب میدان محشر سجا ہوگا اور آپ کے ہمارے اعمال ترازو پر تولے جا رہے ہوں گے۔ آپ کی نیکیاں تو اس لائق نہیں ہیں، ہماری بھی نیکیاں اس لائق نہیں ہیں جو اس ترازو کے پلڑے کو بھر سکیں، لیکن بڑے قسمت کے دھنی ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج مولانا کی بات کو رکھتے ہوئے اپنی حلال کمائی کا پیسہ اس اللہ کے گھر کو بنانے میں اعلان کیا، اور انشاءاللہ جلد اسے ادا بھی کریں گے۔ جب آپ کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی نا، آپ کی جو برائیوں والا، بدی والا جو آپ کا پلڑا ہے وہ وزنی ہوگا، نیکیوں والا ہلکا ہو جائے گا، تب فرشتے اسی پیسے کو لا کر اس آپ کی نیکی والے پلڑے میں رکھ دیں گے، تاکہ آپ کا نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور آپ جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ باقی تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ ہمارے پاس قرآن کی تلاوتیں ہیں، نہ ہمارے پاس صدقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسی زندگی گزار رہے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہمارا حشر، اگر واقعی ہم اپنے حشر کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے نیک کاموں میں مدد کریں، اور بزرگوں کی جو ہم باتیں سنتے ہیں، جو ان کی کراماتیں سنتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، تو ہو سکتا ہے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ورنہ ہمارے معاملات، ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں۔ یہ تیرا گاؤں، مولانا حنیف صاحب نے کئی بار اس گاؤں کا ذکر کیا، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سب ماشاءاللہ مسلمان بیٹھے ہیں، کتنے مسلمان، سبھی مسلمان، اور سب نبی سے محبت کرنے والے ہیں، سب غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، غوث اعظم سے محبت تو کرتے ہیں آپ لوگ، لیکن غوث اعظم کی سیرت سے محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ میرے غوث کے چہرے پر داڑھی تھی کہ نہیں تھی۔ اگر آپ کو غوث اعظم سے محبت ہوتی تو کاش آج آپ کے بھی چہرے پر داڑھی ہوتی۔ اس کا مطلب آپ کو محبت بس یوں ہے، دکھاوے کی محبت، دل سے محبت نہیں کرتے۔ بس آپ پیر صاحب آ گئے، ان سے مرید ہو گئے، بس جنت کا ٹکٹ مل گیا، چلو زندگی جیسے گزر رہی تھی ویسے گزرو۔ آج کل تو ایسے پیر بھی مل جاتے ہیں کہ بس تم نے ہمارا دامن تھام لیا، میدان محشر میں ہم تمہاری بخشش کرائیں گے۔ اس بھول میں مت رہنا میاں کہ ہم آج مرید ہو گئے تو اب جنت ہماری، ہمارے باپ کی نہیں۔ مرید کیوں ہوا جاتا ہے؟ کوئی فرض واجب نہیں ہے مرید ہونا، سمجھے کہ اگر مرید نہیں ہوں گے تو ہمارا کام نہیں چلے گا۔ مرید اس لیے ہوا جاتا ہے کہ ہم اپنے پیر کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اگر ہمارا پیر نماز پڑھتا ہے تو ہم بھی نماز پڑھیں گے، اگر ہمارا پیر جھوٹ سے بچتا ہے تو ہم بھی جھوٹ سے بچیں گے، ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم بھی کبھی شراب کی بھٹی کی طرف اپنا رخ نہیں کریں گے، ہم بھی نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اگر آپ نے پیر کی اداؤں پر عمل کیا، پیر کے کردار پر عمل کیا،
تو میں تو نہیں، میرا غوث آپ کو ضرور جنت دلائے گا، اس لیے کہ میرے غوث نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ اپنے مریدوں کو جنت میں داخلہ نہ دوں، لیکن اس کے لیے سچا غلام بننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہم اگر چاہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں، بس ہم مرید ہیں فلانے پیر کے اور جنت ہماری، تو نہیں میرے بھائی۔ غوث اعظم کا آپ نے واقعہ سنا ہے ان علماء سے کہ شیطان نے جب بلغلانے کی کوشش کی کہ تم نے بہت عبادت کر لی، بہت سجدے کر لی، اب تم تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، اب تمہیں نمازوں کی ضرورت نہیں۔ غوث اعظم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ جب میرے آقا میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت پر نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ عبد القادر کو کیسے معاف ہو گیا؟ تو اگر غوث کا دامن پکڑا ہے آپ نے تو نمازوں کا دامن پکڑو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ کس کی؟ ماں باپ کی عزت کرو، اس لیے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اگر ایک بار تمہارے ہاتھ سے نکل گئیں تو دوبارہ ملنے کی امید ہے، لیکن ماں باپ ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے اپنی اولاد کے حق میں کہ اگر ایک بار رخصت ہو گئے تو زندگی میں دوبارہ تمہیں نصیب نہ ہو۔ اپنی ماں کی عزت کرو، خدمت کرو، ان کے پیر دباؤ، ان کی دعائیں لو، اپنے باپ کی خدمت کرو۔ اپنے باپ سے کبھی اونچی آواز میں مت بولو، تمہارا باپ کیسے بھی تمہیں کچھ بھی کہے لیکن اپنی زبان کو خاموش رکھو، اس لیے کسی نے نہیں، میرے نبی نے فرمایا اپنے باپ سے بد کلامی مت کرو، کسی اور نے نہیں، قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اپنے ماں باپ سے اف بھی نہ کرو۔ اپنے ماں باپ کی یہ جلسے کیوں سجائے جاتے ہیں؟ اس لیے نہیں سجائے جاتے ہیں کہ صاحب مولانا صاحب کو بلا لیں گے، تھوڑی دیر ہنسی مذاق ہوگا، بیٹھیں گے، اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ نہیں، یہ مدرسے، یہ جلسے تمہیں اس لیے سجائے جاتے ہیں، علماء کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ علماء ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری اور ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہیے۔ یہ علماء ہمیں بتائیں گے کہ آج دنیا جو ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھ رہی ہے، آج جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آخر کہاں پہ ہمارے اندر کمیاں ہیں، تو ہمیں علماء بتائیں گے تو ہم اپنی کمیوں کو دور کریں گے۔ پہلے یہی مسلمان کھڑے ہو کے اگر میدان میں، کھیت کھلیان میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیتا تھا تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا تھا۔ آج ہم مسجدوں میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں، مدرسوں میں بیٹھ کے، جلسوں میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ آج جھوٹ بولنے میں ہم سب سے آگے ہیں، ہم اپنے پڑوسی کو ستا رہے ہیں، ہم اپنے والدین کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ہم ان علماء سے دور بھاگ رہے ہیں، پھر بھی صاحب ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ تمہاری دعا ہرگز قبول نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر عمل نہیں ہے، تمہارے اندر بزرگوں کی وہ سیرت نہیں ہے، وہ بزرگوں کا طریقہ تمہیں نہیں معلوم کہ بزرگ کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے۔ جب ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے تھے، کہیں سوکھا پڑا، کسی بزرگ نے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا تو بارش ہونے لگی، کہیں کوئی مصیبت میں پھنسا ہے، دعا ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، اس کی مصیبت دور ہو۔ کوئی بیمار ہے، اسے پڑھ کے کچھ دم کر دیا، اللہ نے اسے شفا دے دی، ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قرآن، ان کی زبان سے، ان کے منہ سے گانے بجانے نہیں نکلتے تھے، جب بھی نکلتا تھا قرآن کی آیات نکلتی تھی۔ ان کی آنکھیں ادھر ادھر تماشا دیکھنے کے لیے نہیں تھی، ان کی آنکھیں جب کھلتی تھیں تو قرآن کے سپارے میں جو آیات ہوتی تھی اس پر نظر پڑتی تھی۔ تو ہم اپنی زندگیوں کو سدھاریں، اس لیے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے قبر میں پہنچنا ہے۔ نکیرین آئیں گے، سوال کریں گے، اگر ہمارے نیک عمل ہیں، اچھا ہم نے اپنے نبی کی سنتوں پر چل کر اپنی زندگی کو گزارا ہے، تو ہمارے وہ سوال ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے اور ہم اس کا جواب دے کے اگلی سیڑھی پر قدم رکھ دیں گے، میدان محشر میں پہنچیں گے۔ وہاں پر پل صراط کا راستہ سجا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس کے نیچے جہنم کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔
وہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، خواہ وہ گنہگار ہو یا عبادت گزار ہو۔ عبادت گزار جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے کبھی شراب نہیں پی، جس نے نمازوں کی پابندی کی، جس نے قرآن کی تلاوت کی، وہ اس طرح گزرے گا جیسے کہ بجلی گزر جائے۔ اب وہ جب گزرے گا تو جہنم دوزخ پکارے گی۔ کون دوزخ؟ وہ جو جس میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، وہ پکار اٹھے گی کہ اے گزرنے والے جلدی گزر جا، تیرے نور کی تجلی سے میں ٹھنڈی پڑ رہی ہوں۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں اپنے رب کا خوف، جو اپنے نبی سے سچی محبت کرتے تھے، جو اپنے علماء کی صحبت یافتہ تھے۔ وہ جب گزریں گے تو جہنم کو تکلیف ہوگی، وہ کہے گی کہ جلدی گزرو، راستہ خالی کرو۔ اور جو گنہگار ہیں، جو مسجدوں سے دور رہتے تھے، جو داڑھی منڈایا کرتے تھے، جو شراب پیتے تھے، جھوٹ بولتے، سٹے بازی کرتے تھے، ادھر ادھر اپنی آنکھیں سینکا کرتے تھے، وہ جب گزریں گے تو جہنم کہے گی آ جلدی آ، میں تیرا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ غور کرو مسلمانوں، یہ جلسے اسی لیے سجائے جاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں جنم لے چکی ہیں، جو افراتفری کا ماحول ہے، یہ دھواں سے اڑ رہا ہے کیا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے آج تو اللہ تم نے ان سب کو اس گناہ سے بچایا، آگے بھی انہیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے، اور نیک کاموں میں یہ جو محفل جس میں آپ بیٹھے ہیں، اس کی اہمیت معلوم ہے آپ کو؟ اس کی اہمیت تو آپ کو میں نے بتا دی اشارتاً کنایتاً، کہ جب آپ قدم رکھیں گے تو آپ کے لیے استقبالیہ جملے کیا نکلیں گے؟ لعنت ہم پر، لعنت تم پر، مطلب ہم پر تو ہے ہی، آؤ تم پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور اس محفل کی عظمت معلوم ہے آپ کو؟ اس محفل کی جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر شامیانے کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، تو یہ شامیانہ آپ کو شامیانہ نظر آ رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ ہم لوگ تو شامیانہ دکھتا ہے، لیکن جب کبھی ایسی محفلیں سجائی جاتی ہیں، منعقد کی جاتی ہیں، تو اللہ کے معصوم فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ اپنے پروں کا سایہ کر لیتے ہیں۔ اور جب بندہ ایسی محفل میں شرکت کی غرض سے گھر سے باہر قدم نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں ایک قلم لے لو اور ایک کاغذ لے لو، میرا بندہ اپنے گھر سے اس محفل تک جانے تک، پہنچنے تک جتنے قدم رکھے زمین پر، اس کے ہر قدم پر اسے ایک ایک نیکی دیتے رہو۔ غور کرو مسلمانوں، کوئی کتنی دور سے آیا ہوگا، کوئی کتنی دور سے آیا ہوگا، جتنے قدم اس نے زمین پر رکھے، ہر قدم پر فرشتے نے ایک نیکی اس کے نام سے لکھ دی۔ اب جب بندہ آیا، اس نے دیکھا حضرت علامہ مفتی حنیف القاضی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور علماء سب بیٹھے ہوئے، تو وہ بھی بیٹھ گیا اس میں۔ جیسے ہی بیٹھا ویسے ہی اوپر سے حکم آیا، اللہ کا حکم فرشتوں تک پہنچا کہ اے فرشتوں، اپنے قلم کو روک دو اور اپنے رجسٹر کو بند کر دو۔ فرشتے حیرت میں پڑ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگارا، ابھی یہ بندہ اس محفل میں آیا نہ تھا، اس نے صرف نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، اپنے قدم کو بڑھایا تھا، اس کے ایک ایک قدم پر تو ایک ایک نیکی دے رہا تھا، اب جب یہ اسی محفل میں آ کے بیٹھ گیا تو تو نے اس کی نیکیوں کا سلسلہ کیوں بند کر دیا؟ میرے قلم کو کیوں روکوا دیا؟ میرے رجسٹر کو کیوں بند کروا دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں سنو، ابھی تک یہ اس محفل میں آیا نہ تھا، تب میں اسے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی دے رہا تھا، اب جب یہ اس محفل میں آ کے بیٹھ گیا ہے تو زمین سے آسمان تک جتنا خلا ہے سب اس کی نیکیوں سے بھر گیا۔ تو سمجھے میاں، یہ اس محفل کا مرتبہ ہے، یہ اس محفل کی بزرگی ہے۔ اس محفل کے بارے میں آپ کو بتاؤں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی کہ اے پروردگارا، یہ جو جس پر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، میزان، ترازو، اس کی وسعت کیا ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوگی؟ تو جواب آیا کہ اے سلیمان، زمین کے 7 طبق اور آسمان کے 7 طبق،
ان 7 طبق کو آپس میں جوڑ دیا جائے، اور ایسے نہیں جوڑا جائے بلکہ ایسے جوڑا جائے، 7 طبق زمین کے، 7 طبق آسمان کے، اور جوڑنے کے بعد اگر ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے تو ایسا لگے گا کہ بہت بڑے سے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، حیرت میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے، عرض کی پروردگارا تیرا وہ کون سا ایسا بندہ ہوگا جس کی نیکیوں سے وہ ترازو کا پلڑا بھر جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہے سلیمان تم نے ترازو کی وسعت تو دیکھ لی، ترازو کی لمبائی چوڑائی تو دیکھ لی، لیکن اپنے رب کی رحمت کی وسعت کا اندازہ نہیں کہ جب میرا کوئی بندہ ایسی نیک محفل میں بیٹھ کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تو میں اس سبحان اللہ کے عوض اس ترازو کے پلڑے کو بھر دیا کرتا ہوں۔ بس میرے بھائیوں، یہ محفل سجانے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اتنی دیر بیٹھے، ہم نے اپنی زبان سے سبحان اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، یا رسول اللہ کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے ہمارے اور آپ کے حق میں، ہمارے اور آپ کے رجسٹر میں نیکیاں لکھی۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ان نیکیوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔ تو ایسی محفلوں سے بچو جہاں پر تم پر لعنت بھیج دی جائے، ایسی محفلوں میں آؤ جہاں تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ الحمدللہ آپ کو آپ کی مسجد کے لنٹر کا بھی انتظام ہو گیا ہے، بہت جلد انشاءاللہ جن حضرات نے اعلان کیا بہت جلد۔ ہاں باقی تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا، آپ کی ساری زندگی کی سب سے قیمتی کمائی، سب سے قیمتی دولت یہی ہے جو مسجد میں لگ رہی ہے، اور یہی پیسہ کل آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ میرا یقین ہے اگر آپ نے دل سے دیا، حلال کمائی کا پیسہ ہے، تمام فرائض واجبات سنن کی ادائیگی کے بعد یہ پیسہ آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ بس میرے بھائیوں، اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھو، اس لیے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا۔ آج ہمارے دلوں میں نیتاؤں کا خوف ہے، پولیس والوں کا خوف ہے، پیسے والوں کا خوف ہے، یہ سب خوف اپنے دل سے نکال دو۔ تم مسلمان ہو، تمہارے دل میں اگر خوف ہو تو صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ آج تمہارے دل میں گاڑی کی محبت ہے، اچھے سے مکان کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، اپنے بیٹے کی محبت ہے، ان سب محبتوں کو کنارے کرو۔ تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبت تمہارے نبی کی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب تک دنیا میں رہو گے یہ محبت تمہارے کام آئے گی، جب قبر میں جاؤ گے یہی محبت تمہارے کام آئے گی، اور جب میدان محشر میں جاؤ گے تو یہی محبت تمہیں جنت لے جائے گی۔ تو اپنے نبی کی محبت میں اپنی زندگی گزارو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے علماء کی صحبت اختیار کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اور سب لوگ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھو۔